بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قسط نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی قسط 5ویں میں ہم نے چھوڑا تھا سلسلہ حضرت علی کا، جو حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید کے تذکرہ میں لکھا جائے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، جان لیجئے آپ کا نام کشف المعجوب اور مرات الاسرار میں ابو علی الحسین بن بصری درج ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد ابو سعید اکابر تابعین میں سے ہیں اور روضۃ الاحباب میں لکھا ہے۔ ان کے والد ماجد 12ویں سال ہجرت میں حضرت ابوبکر کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے، اور طبقات حسامیہ میں لکھا ہے ان کے باپ کا نام سیارہ تھا اور وہ ثابت انصاری کے غلام تھے، اور سیر الاقطاب میں لکھا ہے ان کے باپ کا نام موسیٰ راعی بن خواجہ اویس کرنی تھا۔ ان کے والدہ کا نام خیرہ تھا جو بی بی ام سلمہ کی کنیز تھی۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے ان کا نام حسن تھا۔ اسی میں لکھا ہے جب وہ پیدا ہوئے تو انہیں حضرت عمر بن خطاب کے سامنے لایا گیا، آپ نے فرمایا اس کا نام حسن رکھو، تو یہ خوبصورت ہے، بس یہی قول صحیح ہے، ان کا نام حسن ہے۔ ان کی ولادت 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے خلافت کے دور میں ہوئی۔ انہوں نے 120 صحابہ کو، ایک دوسرے قول کے مطابق 130 صحابہ کو دیکھا، جیسا کہ شواہد النبوت اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ خواجہ حسن بصری حضرت علی المرتضیٰ کے مرید خلیفہ تھے۔ اگرچہ بعض لوگ کچھ دوسری آر بھی رکھتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے حضرت علی کی صحبت میں رہے، انہیں سے ظاہری اور باطنی فیض پایا اور خرقہ حاصل کیا۔ اسی قول پر تمام مشائخ صوفیہ کا اتفاق ہے۔ حضرت مولانا خواجہ فخر الدین صاحب دہلوی نے فخر الاحسن میں خوب تحقیق کی، حضرت علی سے آپ کی بیعت خرقہ حاصل کرنے کی تصدیق لی۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے خواجہ حسن بصری نے 70 بزرگوں کو دیکھا اور امام حسن ابن علی سے ارادت تھی اور علوم میں انہی سے رجوع کیا تھا۔ توفہ میں درج ہے کہ خواجہ حسن بصری کی ارداد حضرت علی سے تھی، انہیں سے خرقہ لیا تھا۔ پس ان دونوں اقوال کی تحقیق یوں کی جا سکتی ہے، کوئی عجب نہیں۔ حضرت علی کے وصال کے بعد خواجہ حسن بصری نے حضرت امام حسن بن علی سے رجوع کیا، انہی سے خرقہ بھی حاصل کیا، اور اس لیے پیر کے خلیفہ کا حکم پیر کا حکم ہی ہے۔ شواہد النبوت میں ہے خواجہ حسن بصری کی عمر 99 برس تھی اور ان کا وصال 5 رجب 110 ہجری کو ہوا۔ سفینۃ الاولیاء شاہد النبوہ مرات الاسرار میں لکھا ہے ان کا وصال حشام بن عبد الملک بن مروان بن الحکم کے زمانہ میں 1 رجب 110 ہجری کو ہوا۔ منتخب التاریخ اقتباس الانوار میں ایسا ہے، ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال 4 محرم 111 ہجری کو ہوا، جیسا اقتباس الانوار اور آداب الطالبین میں لکھا ہے۔ آپ کا مزار مبارک بصرہ میں آپ کے بیٹے بھی تھے، جیسا کہ 3 کے نام ان کی کنیت سے معلوم ہوئے، علی، محمد اور شہید نام تھے۔ ان کی وجہ سے ابو علی، ابو محمد، ابو سعید ان کی کنیت تھی، واللہ عالم بالصواب۔ ان کے خلفاء 6 تھے، اول خواجہ عبدالواحد بن زید، دوم ابن زرین، سوم حبیب، چہارم عتیبہ بن غلام، پنجم شیخ محمد واسع، ہشتم مالک دینار، اور رابعہ بصری کو 7واں خلیفہ بھی لکھا گیا ہے، مگر تحقیق یہ ہے کہ عورت خلافت اور امامت نبوت کے قائل نہیں، چاہے کتنی ہی مرتبہ اور کمال تک پہنچ جائے۔ شجرہ انوار میں فرقد ثعبان ابن ستان، ثابت بناتی اور سنجاتانی نے ان کو خلیفہ میں لکھا۔ البتہ سلسلہ چشتیہ ہم ان کے خلیفہ خواجہ عبدالواحد بن زید سے پہنچتا ہے۔ حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید، آپ حضرت خواجہ حسن بصری کے مرید خلیفہ تھے۔ آپ خرقہ خلافت خواجہ خمیل بن زیاد سے بھی پہنا تھا، امام اعظم کے شاگرد ہیں اور بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ کا وصال 27 ماہ صفر 177 ہجری کو ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 176 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بصرہ میں ہے، جیسا کہ مرات الاسرار
اور سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ نیز سہراب الاقتاب ان کی تاریخ وصال یہ لکھی ہے، اولیاء کامل یعنی ان سے تاریخ وصال نکالی گئی۔ خلفاء آپ کے 3 خلیفہ تھے، حضرت خواجہ فضیل بن عیاض جو کہ پہلے ڈاکو تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے اور اللہ کے ولی بن گئے، دوم ابو الحسن بن زرین، سوم ابو یعقوب موسیٰ۔ البتہ جو خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری سے حاصل کیا تھا وہ خواجہ فضیل بن عیاض کو دیا تھا۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ چشتیہ میں ان کا ذکر آئے گا جو خرقہ خلافت یا اپنے پیر خواجہ کمیل بن زیاد سے پہنا تھا، حضرت ابو یعقوب موسیٰ کو عطا کیا۔ چنانچہ ہمارا سلسلہ غبریہ اس جانب سے ترتیب یہ ہے: نجم الدین من حضرت خواجہ سلیمان، من خواجہ نور محمد، من خواجہ فخر الدین، من خواجہ نظام الدین، حتیٰ کہ کافی سارے نام لکھے ہیں، آخری نام ہے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ذکر فضیل بن عیاض، جان لیجئے ان کی کنیت ابو علی اور ابو الفیض ہے، نام فضیل ہے، ان کے والد کا نام عیاض ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں، بعض کہتے ہیں خراسان تھے، مرو کے گرد نواب میں سے، بعض کہتے ہیں سمرقند سے، بعض کہتے ہیں پروش پائی ہے، بعض کہتے ہیں بخاری الاحصال تھے، ابتدا میں قزاقی اور زانی تھے، آخر توبہ کر کے پہلے امام اعظم کوفی کے خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا، پھر حضرت خواجہ عبد الواحد بن زاہد نے خدمت میں حاضر ہو کر ارادت خلافت کا خرقہ حاصل کیا۔ بعض سکہ راویوں نے لکھا ہے ابی غیاث بن منصور بن معمر سلمی کوفہ سے بھی خرقہ خلافت پہنا۔ ابی غیاث مذکور بن مسلم کے مرید خلیفہ تھے اور محمد حبیب نوفلی کے خلیفہ تھے، اور وہ حبیب معتم قریش کے خلیفہ تھے، ابو بکر صدیق خلیفہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ ان کا وصال 3 ربیع الاول کو، جیسا کہ آداب الطالبین وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا وصال ماہ محرم 187 ہجری میں وہ مکہ معظمہ میں سورہ القاریہ سن رہے تھے، نعرہ لگایا اور جان افرین کے سپرد کر دی۔ مزار مبارک ان کی قبر مبارک مکہ معظمہ میں جنت المعلی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے قبر کے قریب ہے، اور ان کی تاریخ وصال میں یہ لکھی گئی ہے جہاں بودا او کتب جہاں بودا، یعنی اس سے تاریخ وصال نکالی گئی۔ آپ حضرت ابراہیم ادھم، بشر حافی، سفیان ثوری اور داؤد طائی کے عام اثر تھے۔ آپ کا ایک بیٹا علی نام تھا جس کا مختصر الاحباب مجموع الاحباب میں لکھا، کہتے ہیں انہوں نے بھی قرآن پاک کی ایک آیت سن کر نعرہ لگایا، اپنے باپ سے قبل فوت ہو گیا۔ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں جو امیر یمن کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، جیسا کہ نفحات انس میں لکھا ہے۔ خلفاء سیر الاقطاب میں لکھا ہے آپ کے خلیفہ 5 تھے، حضرت سلطان ابراہیم ادم، دوم شیخ من محمد بن زید شیرازی، سوم بشر حافی، چہارم ابو راجہ عطاری، پنجم عبداللہ سیاری، شجرہ انوار میں لکھا ہے، ششم ابو شعیب، ہفتم شیخ محمد، ہشتم علی بن فضیل، یہ بھی آپ کے خلیفہ تھے۔ ذکر حضرت سلطان ابراہیم ادم بلخی، آپ کا نام ابراہیم تھا، کنیت ابو اسحاق، لقب امان الارض، آپ کا بلخ کے بادشاہ تھے۔ بلخ ایک شہر ہے، آپ کے آباء و اجداد میں بلخ کے بادشاہ تھے۔ آپ کے والد کا نام ادھم بن سلیمان بن منصور، آپ فروقی شیخ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت عمر تک یوں پہنچتا ہے۔ سلطان ابراہیم بن ادم بن سلیمان بن ناصر بن بلخی بن مسعور بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، جیسا کہ اقتاب الانوار میں لکھا ہے، اور تاریخ و سیرت کی ہے بہت کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ کے والدہ سلطان بلخ کی بیٹی تھی، اور آپ کے والد ادم قلندر تھے، اس شہزادی پر عاشق ہو گئے تھے، جیسا کہ بعض کتابوں میں اس قصہ کو تفصیلاً لکھا گیا، اور مگر قول اول صحیح ہے۔ وصال آپ کا 26 جمادی الاول کو ہوا، اور جیسا کہ آداب الطالبین میں لکھا ہے اور سفینۃ الاولیاء وغیرہ کتابوں میں ہے، ان کا وصال 16 جمادی الاول اور 162 ہجری کو ہوا، ایک روایت کے مطابق 101 ہجری میں ہوا، اور میلاد
اسرار کی کتاب کی روایت کے مطابق 161 انتقال ہوا، ایک روایت کے مطابق 166 وصال ہوا۔ قبر مبارک ان کی مبارک شام کے پہاڑوں میں سے ایک، دوسری روایت کے مطابق بغداد میں، مگر پہلا قول یہ صحیح ہے۔ سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے، تذکرہ اولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے لکھا، جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو گم ہو گئے، معلوم نہیں آپ کی قبر مبارک کہاں ہے۔ البتہ جب فوت ہو گئے تو حاطف نے غیب سے آواز دی، اے امام العارض فوت ہو گئے، اس سے لوگوں کو معلوم ہوا آپ فوت ہو گئے، جیسا کہ سیرۃ الاقطاب میں لکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں آپ بغداد شریف میں حضرت امام احمد بن حنبل کے پہلو میں مدفون ہیں، بعض کہتے ہیں شام میں حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزدیک، بعض کہتے ہیں امام اصفیا بوتا، یعنی اس سے پہلے آپ کا سال وصال نکالا گیا۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کی ہدایت پر سلطنت چھوڑی، جب سے سب سے پہلے امام اعظم کی خدمت میں جا کر علم حاصل کیا، اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض کے مرید ہو گیا، خرقہ خلافت پہنا، حضرت ابو سفیان ثوری، حضرت ابو یوسف صحبت میں رہے، حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھے۔ تذکرۃ العارفین میں لکھا ہے آپ کے 3 بیٹے تھے، اول ناصر الدین مکہ میں فوت ہوئے، دوم اسحاق جو فرخشا ولی قابل کی جد سے تھے، سوم ناصر الدین اقتباس الانوار میں لکھا ہے۔ یہ ثابت ہے کہ اسحاق بن ابراہیم ادم بلخی کی اولاد نہ تھی، واللہ عالم۔ اب کے 3 پیران اعظام سے نعمت ملی، ایک حضرت خضر علیہ السلام سے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعمت پائی، دوسرے امام محمد باقر سے، تیسرے حضرت فضیل بن عیاض سے۔ سلطان ابراہیم ادم کو حضرت عمران موسیٰ بن زید راعی سے بھی خلافت ملی، اور انہیں 2 جگہ سے ملی، ایک خواجہ ویس کرنی سے، دوسرے معمر جبلی جو اصحاب رسول میں سے تھے۔ ان کا ایک سلسلہ پیران یہ ہے، سلطان ابراہیم ادم بن محمد، امام محمد باقر من، امام زین العابدین من، امام حسین علی المرتضیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا پیران سلسلہ یہ ہے، حضرت سلطان ابراہیم ادم بن فضیل ابن عیاض من عبد الواحد بن زید من امام حسن بصری من علی المرتضیٰ من حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے خلفاء بے شمار ہیں، مگر مشہور ترین 6 خلفاء ہیں۔ ایک خواجہ حذیفہ چشتیہ سلسلہ کے معرف، جس کے آگے لکھا جائے گا، دوسرے شفیق بلخی، سوم ابراہیم بن شہیبہ، چہارم علی بن بخار، پنجم خلفاء بن ایوب، ششم یحییٰ آپ کے خادم تھے۔ البتہ سروردی سلسلہ شیخ شفیق بلخی کے معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ترتیب یہ ہے، نجم الدین من خواجہ سلیمان من خواجہ نور محمد من خواجہ فخر الدین نظام الدین کلیم اللہ رنگ آبادی، اور من خواجہ یحییٰ مدنی، خواجہ شیخ محمد من خواجہ شیخ حسن محمد حسن، خواجہ جمال الدین، خواجہ شیخ محمود راجن پوری، محمد شیخ قادم۔ البتہ کہ کافی سارے نام لکھے ہوئے ہیں جن کے آخر میں حضرت علی المرتضیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ سلسلہ کے شفیق بلخی کے واسطہ سے سلطان ابراہیم بن آدم تک پہنچتا ہے۔ نجم الدین من خواجہ سلیمان توسوی من خواجہ فخر الدین، کافی سارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آخری نام پہنچتا ہے جا کے حضرت ابی عبران من شیخ ابو تراب بخشی من شیخ حسام بن شیخ شفیق بلخی سلطان ابراہیم بن آدم۔ اس سے اگر سلسلہ چشتیہ سروردی کے دوسرے مشائخ تک پہنچتا ہے۔ ذکر حضرت خواجہ حذیفہ، اس کا ہم اگلی قسط میں اپنا سبق ریکارڈ کریں گے، یعنی کہ ہماری 6 قسطیں مکمل ہو گئی ہیں، 7ویں قسط میں اس کا ریکارڈ کریں گے۔